مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ایسی روایات آتی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ حرم نہیں ہے۔ یہ اختلاف کیوں کیا اور امام ابو حنیفہ مدینہ کو حرم قرار کیوں نہیں دیتے تھے؟ آئیے آج اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، کیا وجہ بنتی ہے اس اختلاف کی، اور مفتی صاحب اس کو کس خوبصورت انداز سے سولو کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں، میں آپ کو اعلان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہماری بہت جلد کلاس شروع ہونے والی ہے، جس میں الحمدللہ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے اور اصول تفسیر بیان کیے جاتے ہیں، قرآن فہمی کے اصول استدلال بیان کیے جاتے ہیں، پھر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بھی اسرائیلی موضوع روایات، ضعیف روایات قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہیں، ان کو سائیڈ میں کر کر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ جو انداز ہے مفتی صاحب کا وہ اس طرح ہے کہ سارے اقوال بیان کر کے پھر طالب علم میں وہ صلاحیت بیدار کرتے ہیں کہ آپ خود چوز کریں، خود اپنا دماغ لگائیں کہ ان تفاسیر میں سے کون سی تفسیر قرآن کے مطابق بنتی ہے۔ یہ بہت اچھا مزاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو سامنے اسٹوڈنٹ پر تھوپا جاتا ہے، بہت اچھا انداز ہے۔ اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں قرآن کے حوالے سے، عبارتوں کے حوالے سے، وہ الحمدللہ اس کورس کے ذریعے دور ہو جائیں گے، تو آئیے ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا سر، روایتوں میں تو مکہ کو بھی حرم قرار دیا ہے، مدینہ کو بھی حرم قرار دیا ہے، صراحتاً روایات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس میں اختلاف کیا کرتے تھے اور وہ مکہ کو تو حرم قرار دیا کرتے تھے لیکن مدینہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ حرم نہیں ہے؟ تو یہ کیا وجہ بنتی ہے اختلاف کی؟ وہ حدیثوں کے باوجود اختلاف سامنے کیوں آ رہا ہے؟ سر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ سے متعلق جو موقف رکھتے تھے وہ اتنا مضبوط موقف تھا کہ دنیا میں کوئی عالم دین اس کا نہ کبھی انکار کر سکا نہ آج تک کر سکا۔ صرف لفظی اختلافات ہیں جو کتابوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا حرم جو ہوتا ہے یہ دو طرح اس کے اطلاق ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے احرام، جس طرح ہم حج کا احرام باندھتے ہیں، یعنی وہ حرم کہ جس کا تعلق حج کے مناسک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں یہ مناسک لکھ دیتا ہوں، صحیح، جیسے اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جس وقت تم احرام کی حالت کے اندر ہو یا حرموں کے اندر ہو تو یہ حج کے احکامات ہیں۔ صحیح، یہ ایک الگ اطلاق ہے، یاد رکھیے گا۔ مدینہ منورہ ایسا حرم نہیں ہے جس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ صحیح، مکہ جو حرم ہے اس کا حج کے مناسک کے ساتھ تعلق ہے، مدینہ منورہ کا حج کے مناسک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا تھا وہ حج کے مناسک کے اعتبار سے نہیں تھا، وہ با اعتبار حرمت اور تقدیس کے لحاظ سے تھا۔ اچھا، یعنی اس شہر کی عزت، اس شہر کا احترام اور کچھ احکامات میں سختی ہے اس شہر میں، اس کا خیال آپ نے کرنا ہے۔ صحیح، تو مدینہ منورہ حرمت کے اعتبار سے حرم ہے، اچھا، حج کے مناسک کے اعتبار سے حرم نہیں ہے۔ صحیح، اس چیز کو امام ابو حنیفہ نے جو واضح کیا اور اس قدر پیارے انداز میں واضح کیا کہ متفقہ طور پر کسی کے نزدیک بھی اس مسئلے سے اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح، چاہے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، امام مالک، امام محمد بن حنبل، متاخرین میں سے جس کو چاہے پڑھ لیں، صحیح، ان سب کے نزدیک مدینہ منورہ جو حرم ہے ایک تقدیس کے لحاظ سے، ادب، احترام اور عزت کے لحاظ سے حرم ہے، صحیح، حج کے مناسک کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے سر، مطلب یہ صرف لفظی اختلاف بنتا ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ صرف حرم مدینہ کو حرمت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں۔ بالکل حرمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کئی مقامات ہوتے ہیں، کئی جگہ ہوتی ہیں، لیکن مدینہ کے اعتبار سے جب ذکر دیکھتے ہیں حدیث پاک میں تو بڑے سخت احکامات ملتے ہیں۔ جیسے بدعت کے حوالے سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو بدعت منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے، غلط بات ہے، لیکن جب مدینہ کی بات آتی ہے تو جناب وہاں پر بات الفاظ الگ ہو جاتے ہیں کہ عام جگہ پر اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی مدینے میں رہ کر بدعت کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی الگ ہے۔ تو یہ فرق کیوں آ جاتا ہے دونوں معاملات کے؟ فرق اس لیے آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو احکامات نازل کرتے ہیں اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح علتوں سے استدلال کیا جاتا ہے اس طرح حکمتوں سے بھی استدلالات کیے جاتے ہیں۔ ایک راہ متعین کی جاتی ہے، ایک سوچ بدلی جاتی ہے، اس سوچ کے حساب سے چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک خزانہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے گا اللہ رب العزت قرآن پاک کے ایک اصل ذہن میں رکھیں، پھر قرآن کے کچھ احکامات بھی سمجھ میں آئیں گے۔ ہر وہ شخص یا ہر وہ جگہ یا شخص کہ جو اس حیثیت کے اندر آ جائے کہ کل کو لوگ
اس شخص سے یا اس کے عمل سے یا کسی جگہ میں ہونے والے کام سے استدلالات کرنا شروع کر دے، جواز پکڑنا شروع کر دیں، ان کو متمسک بنانا شروع کر دیں، تو ایسی جگہ یا ایسا شخص اس پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، ذمہ داری زیادہ ڈال دی جاتی ہے کہ اس جگہ پہ آئندہ خیال کرو کہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ لوگ جواز کی دلیلیں بنائیں، یا ایسے شخص کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ خصوصی خیال رکھیں، ورنہ آپ کے عمل سے لوگ جو ہیں استدلالات کریں گے، وہ ایسا نہ ہو غلط دین کے استدلالات نکال۔ اس کے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی ہیں، قرآن پاک نے احکامات ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی غلط کام کرے تو انہیں ڈبل سزا ہم دیں گے، لیکن جو نیکی کرے گا ڈبل اجر بھی ہم دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عام خواتین سے ہٹ کر رسول پاک علیہ السلام کی ازواج پر ڈبل گناہ کیوں ڈالا گیا؟ سر اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہر عمل سے استدلال ہوتا ہے، کیونکہ اتباع کہتے ہیں عمل کو فالو کرنا۔ نبی علیہ السلام کی باہر کی زندگی تو صحابہ کو معلوم تھی، لیکن گھر کے اندر کی زندگی وہ ٹوٹل محتاج تھی ازواج مطہرات کے اوپر بھی کہ وہ کچھ بیان کریں، ٹھیک ہے، انہی پر تھا، لہٰذا ان کا عمل، ان کا قول وہ بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے لوگوں کے درمیان، ان کا عمل بھی ان کا قول بھی۔ اگر کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل ازواج مطہرات سے ایسا ہوگا تو نیچے والوں نے، بعد والوں نے کیا استدلال نہیں کرنا؟ یار ہم نے خود اللہ کے نبی کی زوجہ کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، گناہ کہاں سے ہوا؟ وہ ساری زندگی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ استدلال کریں گے، سر ان کو پابند کیا ہی جاتا ہے، ان پر زیادہ سختی ڈالی جاتی ہے کہ آپ زیادہ خیال رکھیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھر میں رہیں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن کی آیات میں غور و فکر بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ رجحان یہاں پر رہے، آپ کے عمل سے، آپ کے اقوال سے لوگوں کا استدلالات، ان کا جو تمسک ہے وہ ٹھیک رہے۔ اسی طرح کچھ جگہیں ہوتی ہیں، یہ حکمت ہے قرآن پاک کی جس کو ہم سمجھیں گے کہ وہاں سے لوگ استدلالات کرتے ہیں۔ دیکھیں گا ہمارے یہاں عوام الناس ہیں، 1000 افراد ہیں، آپ انہیں مکہ بھیج دیں یا مدینہ بھیجیں، وہ اگر حرم مکہ میں بہت سے کام دیکھیں، یہاں پر آ کر کے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں یار میں نے خود مکہ میں ہوتے کام دیکھا ہے، غلط ہو تو مکہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے، یار غلط ہو تو مدینہ منورہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کچھ جگہ ہوتی ہیں جس سے لوگ استدلالات کر لیتے ہیں، تمسک پکڑتے ہیں، ایسی جگہوں کے لیے بھی قرآن پاک پھر سخت احکامات دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ جو ہمارا حرم مکہ ہے، اس سے متعلق قرآن پاک نے بہت سخت احکامات دیے ہیں، لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، وہ تمام نجاستوں کو شرک کی دور کر دیا، اس لیے کہ جب اس مرکز کے اندر کوئی بھی آئے تو وہ توحید خالص سیکھ کر جائے، کوئی ملاوٹ اس کو نہ ملے، کیونکہ اس جگہ سے جب وہ جائے تو پیور لے کر جائے، کوئی غلط چیز کا استدلال نہ کرے۔ یہ ذمہ داری پھر وہاں کے لوگوں کے لیے بھی بن جاتی ہے، وہ کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں کہ آنے والا پھر استدلالات کر کے جائے، یار یہ بھی جائز ہی ہوگا تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا شہر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے شہر کو ایسا چنا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک روح بھی یہیں پر جدا ہوئی، یہیں پر مبارک قبر شریف بنی، یہیں پر صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے آئے بعد میں بھی یہیں پر رہ گئے، ایسا مرکز بنا، سبحان اللہ۔ تو سر اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے پابندی لگائی تھی حرمت کے حساب سے کہ شہر مدینہ میں بھی خیال کرنا، یہ خاص حکم حکمرانوں کے لیے تھا، یہاں کوئی کام بدعت کا نہ کرنا وہ بڑا عیب ہوگا، اس لیے کہ لوگ دنیا سے جب یہاں پر آئیں گے استدلال کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو خود دیکھا یار یہ کام ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں، غلط ہوتا تو وہاں کیوں ہو رہا ہے استدلال۔ سر جیسے میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا مشہور ہے کہ 4 مصلے ہوتے تھے کعبہ میں، سنا ہے؟ صدیوں تک رہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چیز چلتے رہی۔ سر متاخرین علماء کرام کو آپ پڑھیں، یعنی متاخرین مطلب جب سے کام شروع ہوا اس کے 200-300 سال بعد آنے والے علماء میں جو جواز کی طرف گئے ہیں وہ ایک ہی دلیل بنا کر گئے۔ کیا قرآن پیش کیا؟ نہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کی سنت سے استدلال کیا؟ نہیں۔ ایک ہی چیز کا استدلال تھا، یار غلط ہو تو اتنے عرصے سے مکہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، صرف یہ استدلال تھا ان کا، یا مکہ میں ہو رہا ہے اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، غلط ہوگا تو کیسے ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ خرابیاں ہیں جو ایسی جگہوں سے پیدا ہوتی ہیں، جس کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت نے جو حکمتاً جو حکم ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک کی روح کے عین مطابق
تو ایسی جگہوں میں خیال کیا جاتا ہے. چلیں بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھا دیا ہے مسئلہ اور بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھ میں بھی آ گئی. اب یہاں پر ایک سوال اور ہے, مطلب ایک بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے آج کہا جاتا ہے جناب قبروں پر گنبد نہ بناؤ, کوئی عمارت نہ بناؤ, تو وہ بھی یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ مدینے میں جا کے دیکھیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود گنبد بنا ہوا گئے اور اتنے عرصے دراز سے وہ چلتا ہوا آ رہا گئے, غلط ہوتا تو کیوں ہوتا روضہ رسول پر؟ ہاں بالکل. تو وہ دلیل یہی بناتے ہیں. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا, تو اب ان کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ جناب قبروں پر گنبد نہیں بنا سکتے؟ سر عمل سے استدلال نہیں ہوتا, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو رہا ہو. استدلال ہمیشہ علم سے ہوتا ہے. اچھا, قرآن پابند کرتا ہے. صحیح. عمل کی دلیل ہمیشہ کفار نے پیش کی, علم کی دلیل قرآن نے مطالبہ کیا. اچھا, کافر بولا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون, ہم نے ایک متواتر عمل کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا, ہمارے لیے یہ عمل انف ہے. قرآن اس کے مقابلے میں کہتا تھا کہ اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا, وہ علمی استدلال پہلے پیش کرو. قرآن بار بار کہتا ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ, کتاب لے کر کے آؤ. قرآن بار بار کہتا ہے کتاب لے کر آؤ, او اثارۃ من علم, علم لے کر آؤ, کنفرم بات لے کر آؤ. ہر وہ عمل جو اپنے پیچھے علم نہ رکھے وہ عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے, چاہے تواتر ہو چاہے غیر تواتر ہو. یہ ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پیچھے علم نہیں ہے, صرف عمل ہے, وہ چاہے کسی بھی شہر کا ہو, وہ چاہے مکہ کا بھی ہو, استدلال اسے ہم نہیں کر پائیں گے. صحیح. جیسے رسول پاک علیہ السلام کے نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اس وقت مشرکین تھے وہاں پر کعبہ میں. قرآن کہتا ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ, کہ وہ اچھلنا کودنا سیٹیاں بجانا یہ نماز تھی ان کی. صحیح. کہاں ہو رہی ہے نماز؟ بیت اللہ کے بالکل سامنے. اچھا, طواف ننگے ہو کے کیا جا رہا ہوتا تھا. قرآن نے اس لیے پابند کیا کہ تم لباس کا خیال, اپنی زینت کا خیال کرو. عند کل مسجد, مسجد میں ہونے والی ہر عبادت کے لیے اہتمام کرو اپنی زینت کا. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی ختم کیا. تو جگہوں کے اوپر استدلال عمل سے نہیں کیا جاتا ہے. بھئی کعبہ میں ہو رہا ہے تو جائز ہونا چاہیے, نہیں, علم پیچھے ہے تو ٹھیک. لہٰذا اگر کوئی بولے کہ یار گنبد بنانا جائز ہے اس لیے کہ وہاں ایک عمل ہے, سر یہ استدلال کمزور ہے. یہ جائز ہے, اس پر نص ہے کہ اللہ کی اس کے رسول پاک علیہ السلام کی ممانت پر نص ہے, ممانت پر ہے. جب علم خلاف کھڑا ہے عمل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. صحیح. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی صرف عمل سے استدلال نہیں چلتا اسلام میں, بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ پیچھے علم بھی موجود ہونا چاہیے. علم کا استدلال ہے تو آپ کا موقف درست رہے گا, ورنہ نہیں. یہ بڑی بہترین بات آپ نے سمجھا دی. اچھا, ابھی جو آپ نے بات کی تھی 4 مسلوں والی, یہ پڑھی بھی کئی دفعہ ہے, سنی بھی ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہوتے تھے ایک ہی جگہ پر 4 مسلے. کیا ہوتا تھا, مطلب ایک ہی وقت میں نمازیں ہو رہی ہوتی تھیں, کیا مطلب ہوا کرتا؟ دیکھیں, جب کبھی دین میں بدعت ایجاد ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی بہت اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں. صحیح. کوئی ریزن ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, تو کسی کام میں بدعت یعنی ایک نیا رخ سامنے لایا جاتا ہے. صحیح. تو اس وقت کے جو حکمران تھے, یہ 300-400 سال تک یہ بہرحال عمل رہا تھا, لیکن جو حکمران تھے انہوں نے امت میں اتحاد دکھانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں, یہ کام شروع انہوں نے کیا تھا کہ حرم مکہ میں جیسے یہ سمجھ لیں کعبۃ اللہ شریف ہے, اس کی چونکہ 4 کنارے ہیں تو ہر ایک کنارے کی طرف ایک مصلی ڈال دیا تھا. جیسے مجھے اب ایگزیکٹ یاد تو نہیں, جو میزاب جہاں پر ہے تو وہ امام شافعی کا وہاں مصلی تھا. اچھا. مقام ابراہیم پر کسی اور کا, تیسری جگہ کسی اور کا, چوتھی جگہ کسی, تو چاروں کناروں کے اوپر ایک مصلی تھے. نماز یوں ہوتی تھی کہ جیسے ظہر کی نماز ہے, سب سے پہلے امام شافعی کے امام آتے تھے. اچھا. وہ نماز پڑھا دی. جب نماز فارغ ہو گئی پھر حنفی کے امام آتے تھے, وہ اپنے مصلی پر کھڑے ہوتے, پیچھے حنفی وہ نماز پڑھتے, پھر مالکی, پھر حنبلی. کچھ عرصہ 4 مصلی تھے, اس کے بعد 5 مصلی ہو گئے تھے. زیدیہ جو فرقہ ہے ان کے لیے بھی ایک مصلی بچھا دیا گیا تھا. جی, یہ پھر 5 مصلی ہو گئے. اب عام نمازوں کے اندر تو ترتیب یہ تھی, مسئلہ یہ کہ جب مغرب کی نماز آتی تھی تو اس کے اندر تو تاخیر ویسی کراہت کی طرف آپ کو لے جاتی ہے, تو مجبوراً پھر ایک ساتھ ہی سارے کے سارے نماز پڑھتے ہیں. اچھا. یہ مغرب کی نماز میں خاص طور پر ایک بڑا عجیب و غریب منظر بھی سامنے ہوتا تھا کہ اس کی تلاوت ادھر سنائی دے رہی ہے, اس کا اللہ اکبر وہاں متشابہ لگ رہا ہے, اس کے اللہ اکبر کے پر یہاں والوں نے رکوع کر لیا. یہ اس طریقے سے بہت زیادہ اختلاط پیدا ہوتا تھا مغرب کی نماز. تو یہ عمل تھا
تھا، نیت اچھی تھی کہ اتحاد شو کرے، لیکن نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہوتا، عمل کے پیچھے اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کی نص ہونا ضروری ہے، یہ سنت کو بگاڑنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے یہ صدیوں تک محیط عمل رہا ہے لیکن عمل بدعت ہی رہا ہے۔ صحیح۔ تو ماضی میں بھی کئی علماء کرام نے اس کے بدعت ہونے کا قول کیا ہے، یا مطلب آج اگر سعودی حکومت نے ختم کر دیا ہے معاملہ تو ہم اس کو آج بدعت قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، ماضی میں بہت علماء نے ذکر کیا۔ اچھا، آپ محقق ابن جبیر صاحب کو اگر مطالعہ کریں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر، کیا عمدہ کتاب لکھی ہے۔ جب وہ حج کرنے گئے اور یہ منظر لکھا، پھر انہوں نے کتاب لکھی، کہا کہ میں نے اس قدر عجیب و غریب بدعت والا منظر دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہ نماز بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو رہی تھی۔ یہ پورا نقشہ انہوں نے ذکر کیا کہ مغرب کیسے ہو رہی تھی، کس قدر اختلاط ہو رہا تھا۔ علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں، مالکی علماء کو آپ پڑھیں، محقق علماء دنیا کے سب نے سٹینڈ لیا تھا یہ بدعت ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور پہلی جو صدی تھی جس کے اندر یہ ہوا، پہلی صدی کے اندر بہت شد و مد کے ساتھ اس کو بدعت قرار دیا گیا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ آپ فقہ حنفی کے علماء کو بھی پڑھ لیں، جیسے علامہ شامی کو پڑھیں آپ، علامہ شامی بھی لکھتے ہیں کہ یار بڑا عجیب تعجب ہوتا ہے، حرم کے اندر چلے جاؤ تو حنفی بیٹھا ہوتا ہے اور شافعی کی نماز ہو رہی ہے، اور حنفی صرف اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار یہ ختم ہوگی نماز، پھر میرا حنفی امام آئے گا تو میں نے جا کے پڑھنا ہے۔ تو علامہ شامی نے بھی لکھا اشد درجہ سنت کے خلاف ہو، یہ کیا کر دیا تم نے نبی علیہ السلام کی سنت کا۔ اس طرح بہت سے علماء تھے، یہاں تک کہ کئی علماء نے ذکر کیا کہ میں نے تو آج تک جس بھی عالم سے ملاقات کی ہے، چاہے حنفی ہو شافعی مالک ہو، اس کام کو وہ جائز تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ سب مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کام حکمرانوں کی سرپرستی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، پھر علماء کی آوازیں ہوتی ہیں، عملی طور پر تبدیلی کی طرف وہ آوازیں آپ کو عام طور پہ لے کے نہیں جا رہی ہیں، اس لیے جو حکومت کی طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ سر پاکستان کا ماحول اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے یہاں حکومتی سطح کے اوپر کوئی چیز نافذ کر دی گئی تو ہمارے علماء کی تقریریں ضرور آ رہی ہوں گی، کسی نے کہا نہیں یہ خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ نہیں مانے تو نہ مانے، چلتا چلا جائے گا، چار کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، تھوڑی پھینٹی شنٹی لگا دیں گے، باقی سب چپ ہو جائیں گے۔ تو سرکاری سرپرستی میں ہونے والے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ علماء تو کہہ رہے ہوتے ہیں غلط ہے لیکن اثر نہیں پڑتا۔ ہاں شروع کی صدی کے بعد سے پھر کم ہو، کیونکہ جب اثر ہی نہیں پڑ رہا تو کہنے والے بھی کم ہو گئے۔ لیکن 2 صدیوں کے بعد پھر بہت مسئلہ ہو گیا تھا کہ پھر بہت سے علماء یہ کہنے لگ گئے کہ یار 200 سال سے ہو رہا ہے یہ کام، جائز ہی ہونا چاہیے، ناجائز ہوتا تو کیا 200 سال سے علماء ختم کیوں نہیں کرا پائے؟ تو وہ پھر عمل سے استدلال کرنے لگ گئے، اور ابھی میں نے بتایا عمل سے استدلال نہیں ہوتا، علم سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی پیچھے اگر آپ دیکھیں گے، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے علامہ ضیاء مقدسی صاحب تھے، وہ جو مکہ کے محتمم بھی رہ گئے تھے، ابن غالباً وہی نام ہے۔ تو ان کو جب محتمم بنایا گیا تھا تو انہوں نے حرم مکہ میں بہت سی بدعتیں ہوتی دیکھی، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی، اور کتاب ہی اس نام سے لکھی کہ حرم کے اندر ہونے والی بدعتیں، لیکن ان کی پوسٹ بھی بہت بڑی تھی، چونکہ حکومتی لیول کے اوپر وہ نہیں تھے تو صرف کتاب لکھ پائے لیکن بدعتیں ختم نہیں ہو پائے۔ ہاں جس نے ان کی کتاب کو مطالعہ کیا ذاتی طور پر اس بدعت سے بچ گیا، لیکن وہ بدعت ان کے بعد بھی بہت عرصہ چلتی رہی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ علماء کی زبان کو کم اہمیت دیتے ہیں جب حکمرانوں کی طرف سے کوئی کام عمل نافذ کرتا ہے۔ آپ نے بڑی بہترین فرمائی ہے کہ جب علماء کرام کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے، یا تو حکومت کی طرف چلا جائے کہ حکومت کا اثر اور رسوخ استعمال ہو رہا ہو، یا عوام میں وہ چیز چلی جائے، تو پھر علماء کرام کی کتابیں تقریریں ہی رہ جاتی ہیں، پھر عمل کی طرف رغبت بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ بس وہ سمجھیے بے مہار کے گھوڑے کی طرح بات ہو جاتی ہے، عوام کی طرف چلی گئی، اب ہزاروں بولتے رہیں علماء کرام، زور لگاتے رہیں، رکے گا کوئی نہیں۔ مطلب علماء کرام آج بولتے ہیں کہ جناب مزارات پر آپ جا کر سجدہ کرتے ہیں، کوئی نہیں رکے گا، اسی طریقے سے کام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو ہماری بات چلی کہ علماء کرام روکتے بھی رہیں گے کہ نہیں جناب فلاں جگہ پر ایسے ایسے کام نہ کیجئے، جس طریقے سے قبروں پر آج معاملات کیے جا رہے ہیں، گنبد بنانے کا معاملہ کیجئے، لیکن اب چونکہ علماء کرام سے ہاتھ سے نکل کر عوام کی طرف بات چلی گئی ہے، اب علماء کرام بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، بھائی ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں، تقریریں کریں گے، بیانات کریں گے، کتابیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل بڑی بہترین بات آپ نے سر، میں اس میں صرف ایک چیز اضافہ میں کر دیتا ہوں، دین ایک ہے ہماری تبلیغ اور ایک ہے حکومتی طاقت۔ ہمارا جو دین ہے اس نے لازم رکھا ہے کہ یہاں سے معاملہ وہاں جانا چاہیے،
جب تک معاملہ وہاں نہیں جائے گا تو دین نہیں رہے گا آپ کا. اچھا. حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ ختم نبوت کی طرح معاملہ چل رہا ہے, کئی دفعہ ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو لازم اور ملزوم قرار دے دیا تھا کہ اب چونکہ نبوت ختم ہوتی جا رہی ہے, اب اللہ کی طرف سے نہیں یہاں پر ہی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے عذابات کے, اتمام حجتوں کے, کہ عذاب آ رہا ہے بول کر عذاب آ رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اب سب کچھ تم نے کرنا ہے, اور جب ہم نے کرنا ہے تو کیسے کریں گے, اس کے لیے طاقت بھی ہونی, کیونکہ میں نے فساد کو ختم کرنا ہے, طاقت ہوگی فساد ختم کروں گا, ورنہ کیسے کروں گا. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے بشارت دیتی تھی وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا, کہ اللہ اب چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اوپر حکمران طبقے تک حکمرانی میں لے کر آئے, تاکہ تمہارے پاس دنیاوی طاقت بھی ہو اور تمہارے پاس علم بھی ہو. اب طاقت اور علم دونوں کے ذریعے سے آپ نے کام کرنا ہے, دنیا میں امن بھی قائم کرنا ہے, فساد بھی ختم کرنا ہے, اللہ کے پیغام کو آگے اچھے طریقے سے پہنچانا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کر دیا گیا, اور یہ میرا وعدہ ہے قیامت تک کے لیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے وعدہ چلی جا رہا ہے کہ وعدہ اللہ نے کر لیا کہ جب تک قیامت تک تم ایمان عمل صالح پر بس قائم رہو, تم نے بس اتنا کرنا ہے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار میں اور اوپر لے کے جائے, اور اوپر لے کے جائے گا, اور اوپر لے کے جائے گا, تم نیچے نہیں کبھی گر پاؤ گے. اسی کو اللہ نے ذکر کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, کہ تم قائم رہتے ہو, اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے, اللہ اتنا نوازتا. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امت آئی, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ, اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ تم میں سے جو بھی ایمان عمل صالح کرے گا لا یستخلفنہم, میں تمہیں اوپر لے کے میں جاؤں گا, کما استخلف الذین من قبلکم, جس طرح یہ وعدہ میرا پیچھے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا. تو اب یہ لازم ملزوم چیزیں ہو جاتی ہیں سر, صرف یہ نہیں ہے زبان بہت کمزور ہو جاتی ہے, طاقت سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو زبان سے صدیوں بعد ہوں گے, طاقت سے فوراً ہو جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مزارات پہ بھائی کفریات ہو رہے ہیں, شرکیات ہو رہے ہیں, بدعتیں ہو رہی ہیں, سر ختم ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی سر, طاقت سے ایک ملک نے ختم کر دیا تھا ساری وہ بدعتی ماحول, ہو گیا, بالکل ایسے ہو گیا تھا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں, دنیا جان کی خرافات ہوتی تھی, اور کہاں پر ہوتی تھی, ڈائریکٹ حرم کے قبرستانوں کے اندر, ایسی ایسی رسومات تھی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن سب ختم کی ہو جاتی ہے, طاقت سے وہ کام ہو سکتے ہیں جو زبان سے صدیاں لگتی ہیں وہ کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے یہ 2-3 مسئلے حل کر دیے ہیں. جی ناظرین, آپ نے بھی سماعت فرما لیا, بہترین انداز سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے حل کیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.